بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام پیارے صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہیں جی کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن تشریف لے کے آتے ہیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر. آج کی شروعات ڈیفینیٹلی سیلاب سے ہی کہ اس وقت گورنمنٹ کا جو پورا فوکس ہے وہ ڈی واٹرنگ پروسیس ہے. ڈی واٹرنگ کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ جتنا بھی پانی ہے کچھ نیچرل ریسورسز کے ذریعے سیلاب زدہ علاقوں سے نکالنا ہے اور دوسرا مشینری جو کہ اویلیبل مشینری ہے اس کے ذریعے. لیکن اب مشینری جو ہیں وہ بھی پروکیور کی گئی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور پی ڈی ایم اے نے, پہلے بھی پی ڈی ایم اے کے پاس مشینریز تھیں, کچھ مشینریز پی ڈی ایم اے نے کراچی سے بھی وہاں سے بھیجی گئیں اور اب جو ہے مزید مشینریز جو ہیں وہ پی ڈی ایم اے پرچیز کر کے ڈیلی بیسس پہ مختلف ڈسٹرکٹس کو دے رہی ہے. بڑے بڑے پمپس ہیں جن کے ذریعے ڈی واٹرنگ ہو رہی ہے اور وہ ڈیزل پمپس ہیں اور ڈیزل بھی ان تمام ڈسٹرکٹس کو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے کہ جلد از جلد یہ واٹر یہاں سے نکالا جائے تاکہ وہاں پہ جیسے ہی زمین سوکھے گی تو متاثرین جا سکیں گے ان علاقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ذریعے بھی جو خاتمہ ہوگا, کیونکہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اسٹیگننٹ واٹر جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ پھر بیماریاں وغیرہ جو ہے وہ بڑھتی ہیں. تو اس پہ گورنمنٹ کا اس وقت فل فوکس جو ہے وہ اس وقت ڈی واٹرنگ پہ ہے. ساتھ ساتھ میں جو گورنمنٹ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں, صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں 16,650 ٹینٹس مختلف ڈسٹرکٹس میں پرووائڈ کیے گئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے. 10,000 سے زیادہ ترپال جسے ٹرپلن کہتے ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں. 43,141 راشن بیگس گورنمنٹ نے صرف پچھلے 24 گھنٹے میں مختلف فیملیز کو دیے ہیں. مطلب 43,000 فیملیز کو راشن بیگس کل ایک دن میں گورنمنٹ نے دیے ہیں. تو اس وقت ٹوٹل جو گورنمنٹ نے راشن بیگ ابھی تک دے چکی ہے وہ 12,41,873 فیملیز کو گورنمنٹ راشن دے چکی ہے. اس کے علاوہ جو ریگولر فوڈ جا رہا ہے پکا پکایا کھانا وہ ڈیلی بیسس پہ جا رہا ہے کیمپس میں, لیکن اس کے علاوہ 12,41,873 فیملیز کو ابھی تک گورنمنٹ جو ہے وہ راشن بیگز پرووائڈ کر چکی ہے. کیونکہ ایک راشن بیگ پوری فیملی کے لیے یہ پیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ٹینٹس ابھی تک گورنمنٹ نے جو ہے وہ 4,17,635 ٹینٹس پرووائڈ کیے ہیں. یہ جو ٹرپلن کہہ رہے تھے 43,35,600 ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ 27,90,079 ماسکیٹو نیٹس پرووائڈ کیے ہیں. پھر منرل واٹر ہے, جیری کینز ہیں, بیڈ شیٹس ہیں, پلوز, فولڈنگ بیڈ, اینیمل ماسکیٹو نیٹس پرووائڈ کیے ہیں, پلاسٹک میٹس پرووائڈ کیے ہیں, کچن سیٹ, سلیپنگ میٹس, ککڈ فوڈ تو دے گئے روزانہ, میں نے کہا کہ ہر ٹرین سٹی میں دیے جا رہے ہیں. اور اب جو ٹرک ماؤنٹیڈ ڈی واٹرنگ پمپس ہیں وہ صرف پی ڈی ایم اے نے 113 ابھی تک پرووائڈ کیے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں. گراؤنڈ اسٹینڈنگ ڈی واٹرنگ پمپس جو ہیں وہ 79 اور اسمال ڈی واٹرنگ پمپس 175. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. اس وقت جو انفلو ہے گڈو بیراج پہ وہ 60,200 کیوسک ہے, آؤٹ فلو اس کا 50,200 کیوسک ہے. سکھر بیراج میں انفلو جو ہے 45,500 کیوسک ہے, آؤٹ فلو 33,900 کیوسک ہے. کوٹڑی بیراج میں جہاں پہ سیلاب کا ریلا بڑا تھا ماشاءاللہ وہاں سے کافی بہتری آ گئی ہے, تو وہاں پہ 1,13,600 کیوسک انفلو ہے, آؤٹ فلو جو ہے 82,700 کیوسک ہے. جو ڈیتھس ابھی تک اس پورے انفارچونیٹ واقعے میں سندھ میں ہوئی ہیں وہ 759 ڈیتھس ہوئی ہیں. انجرڈ لوگ جو ہیں وہ 42,000 4 لاکھ نہیں انجرڈ جو ہے 8,422 انجرڈ ہیں. لائیو اسٹاک کا جو لاس ہے وہ
4,28,618 जानवर जो है वो लोगों के कीमती उनका नुकसान हुआ है। अब जो है इस वक्त गवर्नमेंट का जो फोकस, उसके साथ साथ अब हम रिहेबिलिटेशन की तरफ भी जा रहे हैं। मैं सिर्फ अपना एक मिसाल दे दूं कि मेरे एक साहिब ऐसे दोस्त हैं जो कि यूएई की एक रॉयल फैमिली में हैं। उन्होंने मुझे से डिटेल मांगी है। 300 घर वो जो है वो बना के दे रहे हैं, 300 लोगों को पक्के मकानात बना के दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वो खुद भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में। वो उन्होंने कहा है कि जी उन तमाम घरों को हम रेज करेंगे और उस ग्राउंड लेवल को रेज करेंगे, मिट्टी का भराव करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे घर बना के देंगे और उन घरों के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। उन घरों के लिए हम आपको मस्जिद बना के देंगे, वहाँ पे हम आपको स्कूल बना के देंगे और वो वहाँ पे साथ साथ जो बिजली का भी उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्ट्रिक का हैस्को या इसके ना जाए, हम आपको वहाँ पे सोलर राइज पूरा सिस्टम लगा के देंगे, हर घर का सोलर सिस्टम होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह एक दूसरे मुल्क से कोई मेहरबान दोस्त ये मेहरबानी कर रहा है एज अ डोनेशन, तो यहाँ पे भी हमारे पास जितने भी मुखैर हजरात हैं, एनजीओज काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, बराए मेहरबानी आप लोग भी अब जो है वो ज़्यादा फोकस करें रिहेबिलिटेशन की तरफ। गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस ये है कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ गवर्नमेंट खर्च करेगी, सिंध हुकूमत भी खर्च करेगी, फॉरेन मुख्तलिफ ममालिक से भी उसके लिए अपीलें गवर्नमेंट ने की हुई है। और हम भी चाहते हैं कि कोई एक घर बना के दे सकता है तो एक घर बना। एंटी करप्शन पंजाब में केसेस दाखिल किए, इमरान खान ने आते ही पंजाब गवर्नमेंट परवेज इलाही साहब को जैसे ही लेके आए, पहला ऑर्डर ये था कि फराग गोगी के खिलाफ सारे एंटी करप्शन के केसेस विड्रॉ हों। इमरान खान जो रोज तकरीर में ये बातें कहता है कि जी ये PMLN वाले हुकूमत में आए इसलिए, पीपल्स पार्टी वाले आए इसलिए हुकूमत में इन लोगों को अपने केसेस खत्म करने थे। पीपल्स पार्टी ने तो अभी तक एक भी केस खत्म नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब, जब आपको पंजाब में गवर्नमेंट मिली तो पहला आपने NRO फराग गोगी को दिया, क्योंकि आपको पता था कि फराग गोगी के ताने बाने आपके अपने घर से मिलते थे। आपको पता था कि फराग गोगी ने जितनी भी रिकवरीज की हैं, जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंगें की हैं, या जितने भी वो कैरेट के मसले थे, वो सारे आपके घर से मिलते थे। तो आपने सबसे बड़ा NRO तो आपने दिया के, आपने तो केसेस के केसेस उड़ा दिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो अदालतों से जाके अपना रिलीफ ले रहे हैं। आपने तो ना अदालत की कोशिश को बात जाने दी, ना आपने कहा कि कोर्टों में बात जाए, ना इन्वेस्टिगेशन हो। आपने तो फौरन तौर पर एंटी करप्शन को कहा कि वो केसेस खत्म किए जाए, क्योंकि आपकी बात में, आपके कॉल में, आपके फैल में तजाद है। और जो शख्स भी सबसे बड़ा मुनाफिक शख्स होता है उसकी बातों में ये तजाद होता है और आपकी चीज़ों में वो तजाद मौजूद है। खान साहब, आपसे बड़ा इस वक्त इस मुल्क में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने कुछ इतना बड़ा फ्रॉड किया हो। आपने ना चंदे के पैसे छोड़े, आपने शौकत खानम के पैसों पे भी वो किया। मैं तो अपील करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शौकत खानम अगर अच्छा हॉस्पिटल चलने दिया जाए, उसका मुकम्मल तौर पर ऑडिट किया जाए। FIA FBR शौकत खानम का मुकम्मल ऑडिट करें। FIA FBR जाके जो फॉरेन फंडिंग केस में उसमें एक एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट करें। आप देखें कि FIA ने जिन जिन को नोटिस भेजे उन सब लोगों ने कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। आपके सिंध में जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं FIA के, उन्होंने कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। क्यों? अगर इनके हाथ इतने साफ है, अगर इमरान खान इतना ईमानदार है, अगर इमरान खान इतना दूध का दुला है, तो ये स्टे ऑर्डर के पीछे क्यों छुप रहे हैं? पहले BRT KP के BRT में जिसमें 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक चले हैं, वो ट्रिब्यून में वो खबर छपी हुई है। वो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की खबर है। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो कि परवेज खटक के अंडर थी, उसने ये रिपोर्ट दी है कि जी 7 अरब के किकबैक चले पेशावर BRT में, लेकिन उस पर आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। क्यों भाई? आप हर चीज में आपको मलम जब्बा पे आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, बिलियन ट्री सोनामी में आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, BRT में आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। अब जो फॉरेन फंडिंग केस में आपके साथ जो सहूलतकार थे, जिन लोगों को FIA ने बुलाया, आप सब के सब स्टे में बैठे हुए। आपने पूरी फॉरेन फंडिंग पे 6-8 साल आपने स्टे लिया हो गया। तो ये हो गया रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में कब तक इस तरह चलता रहेगा? दोगला निजाम कब तक चलता रहेगा कि कुछ पार्टियों के लिए एक निजाम और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग निजाम? कब तक इमरान खान को ये लाडला ट्रीटमेंट मिलती रहेगी? कब तक ये लाडला ट्रीटमेंट इस मुल्क में ये चलती रहेगी? कब तक एक शख्स को अशरफुल मखलूकात बना के रख दिया है, नऊज़ुबिल्लाह कि वो शख्स हर शख्स से हर चीज से ऊपर है। वो बैठ के मजहब की तशरीयां उल्टी सीधी करके चला जाए, कोई कहने को तैयार नहीं है। वो हमारे मजहब को गलत तरीके से पेश कर जाए, कोई कहने को तैयार नहीं है। वो झूठी, मैं नऊज़ुबिल्लाह वो बातें मैं रिपीट नहीं कर चाहता, वो मजहबी चीजें, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पे इस तरह की इल्जाम लगाऊं कि किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन इसकी हर चीज में खुदा न खास्ता कोई ना कोई मसला ही मसला है इस शख्स में। लेकिन फिर आप
خان کے حوالے سے، تو مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں گے، اس کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے حکومت؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جتنے بھی جینین کیسز ہیں، میں نہیں بولتا ایک بھی جھوٹا کیس عمران خان کے خلاف بنایا جائے، لیکن کیا یہ میرا سوال غلط ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں جہاں پہ بھارت اور اسرائیل کے پیسے پاکستان کی پالیٹکس میں استعمال ہوئے ہوں، وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے؟ کیا میرا یہ سوال غلط ہے کہ اتنے سارے اکاؤنٹس جو کہ عمران خان نے چھپائے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور جس میں جتنی ٹرانزیکشن ہوئی اس کے لیے شفاف انکوائری ہو؟ کیا میرا یہ سوال غلط ہے کہ تمام وہ اسٹے آرڈرز واپس لیے جائیں، اور جس طریقے سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نیب، ایف آئی اے یا باقی ادارے متحرک تھے، اس طریقے سے کے پی کے بی آر ٹی کے لیے، ملم جبا کے لیے، ہیلی کاپٹر کیس کے لیے، باقی جتنے مقدمات تھے ان کے لیے وہ چیزیں ہوں؟ کیا یہ مطالبات غلط ہے کہ اگر علیمہ خان صاحبہ جو کہتی ہے کہ میں نے سلائی مشین کے ذریعے پیسے کمائے، تو بھائی وہ تو آپ نے کما لیے، میں آ رہا ہوں، میں بات کرنا، میں بھائی جان میں آ رہا ہوں، کیا میرا یہ سوال غلط ہے کہ جو پیسے علیمہ خان صاحبہ نے جو کہ سلائی مشین کے ذریعے کمائے وہ ملک سے باہر کیسے گئے؟ جو آپ نے امریکہ میں پراپرٹیاں پرچیز کی وہ پیسے کس ٹرانزیکشن کے ذریعے گئے؟ کیا بینک کے تھرو گئے، حوالہ کے تھرو گئے، ہنڈی کے تھرو گئے؟ اس پہ ہمیں کوئی بریفنگ دی جائے۔ کیا یہ میرا سوال غلط ہے؟ وفاقی حکومت کو چاہیے نوٹس لے۔ میں ذاتی طور پہ بھی ان سے اپیل کرتا ہوں، ایز اے ایم پی اے صوبے کا میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جو بھی ایف آئی اے ہے، جو بھی وزارت داخلہ ہے، وہ مزید متحرک ہو، اور ان تمام چیزوں میں ان کو جس طرح آپ ایک عام مجرم کو ٹریٹ کرتے ہو اس طرح اس کو ٹریٹ کرو، عام ملزم کو کرتے ہو اس طرح ٹریٹ کرو۔ آج عمران خان خود کہتا ہے نا جی کہ کچھ جیل میں پڑے ہوئے، کچھ ملزم باہر ہیں، تو بھائی خان صاحب آپ کے لیے بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اسپیشل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک اتنی ڈھیل کسی کو نہیں دی۔ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کس نے قومی مفادات کو اپنے داؤ پہ لگایا ہے؟ آپ نے ابھی اس لیٹر میں جو آپ کی لیکس آئی ہے اس میں آپ نے قومی مفادات کو داؤ پہ لگایا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو آئی ایم ایف کی ڈیل تھی جو کہ پاکستان کا سروائیول کا مسئلہ تھا، خدا نہ خاصا پاکستان بینک کرپٹ ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے صرف اپنے پولیٹیکل گین کے لیے آپ کی دو حکومتوں کو کہا کہ آپ آئی ایم ایف سے لکھو کہ جی یہاں پہ یہ پیسہ نہیں آنا چاہیے۔ تو اس سے ہوتی ہے کہ یہ شخص کسی پولیٹیکل پارٹی کا دشمن نہیں ہے، یہ شخص کسی ادارے کا دشمن نہیں ہے، یہ شخص اس ملک کا دشمن ہے، یہ شخص اس قوم کا، اس عوام کا دشمن ہے۔ ان کے بعد آپ مریم نواز عمران خان کے معاملے پر آپ کی رائے ایک ہی ہے، وہ بھی اسی طرح سے کہہ رہے ہیں اختلاف کہہ رہے ہیں، لیکن سر کچھ دن پہلے آپ نے یہاں پہ سستے آٹے کی بات کی تھی، اور اس کے بعد اس سستے آٹے کا ہوا کیا، اور کوئی محکمہ خوراک کی طرف سے کوئی تفصیل نہیں آ رہی کہ وہ جو سستا آٹا آپ نے مختلف جگہوں پہ پہنچایا تھا اس سے کیا ہوا، اس کا عوام کو فائدہ ہوا؟ میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ اچھا قاضی صاحب اچھا سوال کیا، اسی کے ساتھ نہیں آپ پہلے کریں گے سوال، نہیں میں اسی کے ساتھ میں لا رہا ہوں سوال، آپ کو آٹا مسئلہ ہے ڈبل ہو جائے گا نا۔ یہ ملیر میں جو خیمہ بستی آپ نے قائم کی ہے، وہاں پہ اس وقت جو جن لوگوں کو لے جایا گیا ہے وہ سراپا احتجاج ہے، کیونکہ وہاں پہ سانپ نکل رہے ہیں، سہولیات نہیں ہیں، اور وہ کھانے کو ترس گئے ہیں، تو یہ اچھا میں عرض کر لوں جی، ملیر میں باقاعدہ وہاں پہ خیمہ بستی میں گورنمنٹ کی طرف سے کوکڈ فوڈ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، راشن بھی دیا جا رہا ہے، اور یہاں سے کافی لوگ جو جا چکے ہیں ان کو گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ بھی دی ہے، اور گورنمنٹ ان کو ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ راشن بیگز بھی دے رہی ہے۔ اب جو قاضی صاحب آپ کا سوال تھا، آپ اخبار پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، مجھے پتہ ہے، ہاں 2 دن پہلے 12 اخباروں میں 2 پیج کا اشتہار آیا تھا جس میں ہم نے کہا کہ 700 جگہوں پر یہ سستا آٹا دیا جائے گا۔ ہم نے نہ صرف اس جگہ کا نام لکھا، ہم نے وہاں پہ موبائل نمبرز بھی دیے ہیں کہ اگر کسی کو آٹا اس علاقے میں اس دکان پہ نہیں مل رہا ہے تو وہ اس موبائل پہ کانٹیکٹ بھی کرے، تو ان سب کے نمبرز دیے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں سستا آٹا سبسڈائز کوئی دے رہا ہے تو وہ گورنمنٹ آف سندھ دے رہی ہے، 65 روپے پر کلو وہ آٹا مل رہا ہے، 700 پوائنٹ سے مل رہا ہے۔ میرے پاس ایوری ڈے وہاں کی جو ہے منسٹر صاحب ہے، فوڈ منسٹر، وہ خود اس کو سپروائز کر رہے ہیں، وہ ہمیں ویڈیوز بھی بھیج رہے ہیں، تصویریں بھی بھیج رہے ہیں۔ پورے پاکستان کا سستے میں سستا آٹا سبسڈائز سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، اور جہاں پہ ہم نے کچھ دکانوں پہ رکھا ہے، کچھ گورنمنٹ نے اسٹال لگائے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ موبائل ٹرکس لگائے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پہ 2 3 موبائل ٹرکس ہیں، ایک ٹرک میں جیسے وہ آٹا ختم ہوتا ہے دوسرا ٹرک آ کے پھر اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ چلتا رہے گا، یہ بالکل عوام کے لیے موجود۔ یہ یقینی بات ہے کہ بڑے اسٹورز پر وہ آٹا نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سبسڈائز آٹا ہے،
یہ جو لوگ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سبسڈی جو ہے وہ امیر بھی لے رہا ہے, ایک سبسڈی جو ہے وہ غریب بھی لے رہا ہے. تو یہ سبسڈی پیورلی ٹارگٹ کی گئی ان لوگوں کو جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ کل جو ہے وہ ٹیکسلا میں عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آخری کال دے رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کی عید سے عید بجا دیں. دیکھیں جی, عمران خان روز تاریخیں بھی بدلتا رہتا ہے, روز اس کی آخری کالیں بھی ہوتی ہیں. اس کی آپ ایک تقریر کو 2 تقریر پہلے سے اگر میچ کریں گے تو آپ کو ہمیشہ تضاد ملے گا. اس میں ہر روز اس کا نیا بیانیہ ہوتا ہے, نیا جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ میں اس شخص نے کل سے ایک اور بات بھی کی نا کہ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا, اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لو. صبح کو جوان کے بچے تو اتوار کے دن ہائی کورٹ سے بیل لے کے آ رہا ہے, اور شام کو ٹیکسلا میں بولا جس کی مرضی میں گرفتار کر لو کر لو. اگر تجھے گرفتاری کا ڈر نہیں ہے, تجھے خوف نہیں ہے, تو پنجاب پولیس کے پی کے پولیس کے پیچھے چھپ نہیں رہا. ایک چینل ہے جانتے ہوں گے آپ, اس کی ڈی ایس این جی 24 گھنٹے تیرے ساتھ چلے, کوئی تیرے کو اٹھا کے نہ لے جائے. تو خان صاحب آپ تو ڈرتے ہی نہیں ہو, آپ تو حکومت میں بولتے ہو مجھے بھلے اریسٹ کر لو, پھر ضمانت اتوار کے دن کورٹیں کھلوا کے لے رہے ہو. تو یہ وہی تضاد ہے نا, یہ منافقت اور تضاد اس سے بڑا اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں کہتا ہوں سب اللہ کا شکر ہے, آنکھیں کھولیں سب, جو ساتھ میں پنجاب پولیس کے پی کے پولیس بھی آنکھیں کھولے, یوتھ آنکھیں کھولے, عوام آنکھیں کھولے, کچھ ٹی وی چینل وہ بھی آنکھیں کھولیں کہ ایسے منافق شخص کے پیچھے نہ چلے جس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ ہے. سینئر آدمی اب سابق گورنر عمران اسماعیل نے بھی کل پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 30 سے 40 دن میں ان حکمرانوں کا بہتر گول ہونے والا ہے. آپ کا ہاں ان کے ساتھ اور کیا ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں لوگ, آپ کیا امید کرتے ہو؟ یہ ایسے لوگوں کے نام ہی نہ لو جن کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ بتائیں پہلے بھائی جان, یہ سینئر آدمی ہوا. شہید صاحب کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے, ہر طرف لوگ پہلے پریشان ہیں, اوپر سے پھر گھر سے نکلتے موبائل چھن جاتا ہے یا پیسے چھن جاتے ہیں, تھوڑا سا حکومت کیا کرے؟ یہ دونوں کا سوال ہے. اچھا جی میں اسٹریٹ کرائم, اسٹریٹ کرائم سیریس ایشو ہے, اور ڈیفینیٹلی حکومت سندھ, وزیر اعلیٰ صاحب, آئی جی پولیس سب سیریسلی اس چیز میں کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کی جب انٹینشن اچھی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کا کام یہ کہ بیسٹ سے بیسٹ آفیسرز کو رکھا جائے. اس وقت آئی جی پولیس ایک اچھے آفیسر ہیں, اچھی ریپوٹیشن کیری کرتے ہیں, پروفیشنل آفیسر مشہور ہیں, ان کو گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے. پولیس اپنی کوشش بھی کر رہی ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ واقعات بڑھ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی پوری ملک کی صورتحال بھی دیکھیں. یہاں پہ اپ کنٹری سائڈ سے بہت زیادہ انفلیکس ہے لوگوں کا. میں کسی بھی کمیونٹی کا نام نہیں لوں گا, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے باقی علاقوں سے یہاں آتے ہیں. کچھ لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں, کچھ اپنے باقی ایشوز کے لیے آتے ہیں. لیکن جو کافی پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں کیسز میں, میری پولیس سے بات بھی ہوئی ہے, وہ لوگ کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ غیر مقامی لوگ ہیں, وہ اس اسٹریٹ کرائم میں انوالو ہیں, اور ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. کافی کیسز کوئی اراؤنڈ 2 قسم کے اسٹریٹ کرائم آپ نے سوال کیا اس میں. ایک اسٹریٹ کرائم وہ ہے جو کہ رابری وتھ انجریز ہے, ایک ہے رابریز وتھ مرڈرز ہیں. جو رابریز وتھ مرڈر ہیں اس میں 56% جو ہے اراؤنڈ جو ہے وہ پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں. جو رابریز وتھ انجرڈ ہیں اس میں 36% جو ہے, میں ایگزیکٹ فگر آپ کو بول دوں, میں بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں, میرے پاس وہ فگر موجود ہے, تو وہ پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک کیس میں 6 لوگ ملزم انوالو تھے, تو 3-4 گرفتار ہوئے, 3-4 گرفتار نہیں ہوئے, وہ بھاگے ہوئے ہیں, اس پہ پولیس کام کری. لیکن پولیس کی جو وہ انٹینٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے, اور پولیس کی پرائرٹی بھی یہی ہے کہ ہر صورت میں ان چیزوں پہ فوری کارروائی کی جائے. میں ساری فگرز بتا دوں کہ ڈیٹیکشن آف رابری وتھ مرڈر کیسز جو ہے اس میں کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے 54.4%, اور ڈیٹیکشن رابری وتھ انجریز جو ہے اس میں ہوئے 38.66%. تو یہ ایگزیکٹ فگر جو مجھے پولیس سے ملی ہے, یہ پولیس کی یہی پرائرٹیز ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے. ایشوز بھی ہیں, کچھ ایشوز یہ ہیں کہ کچھ لوگ کہ اگر چوری کسی کو بتا بھی دو کہ جی آپ کی چوری ہوئی ہے تو وہ لوگ آ کے ایف آئی آر کاٹنے نہیں آتے, یا کسی کو بولا جائے کہ آپ اس کو پہچانو تو پہچاننے کے لیے جاتے. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں, اپنے گھر کا قصہ, فیملی کا قصہ بتاتا ہوں.
4-5 साल पहले मेरे सगे मामू के बेटे कराची में रॉबरी के दौरान उनकी हलाकत हुई। मेरे सगे मामू के बेटे थे, आपको याद भी होगा कुछ साथियों को। तो वो बैंकर था, वो अपने बैंक से आ रहा था, उसको रॉबरी के दरमियान किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद वॉच वही थी जो मेरा वो मामू का बेटा पहनता था। यंग लड़का था, मुझसे 1-2 साल बड़ा होगा। अब तक मैं यंग नहीं हूं, लेकिन 1-2 साल बड़ा था। आज 5-6 साल पुरानी बात करूं। मेरे सगे मामू को पुलिस ने भी कहा, हमने भी कहा कि जी ये घड़ी मिली है, आप घड़ी को आइडेंटिफाई करें। उन्होंने घड़ी आइडेंटिफाई की, उनका मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। मैं वो अपने घर की मिसाल दे रहा हूँ। लोगों में एक फियर है कि कल को खुदा ना खास्ता जी का, मतलब क्योंकि इन दहशतगर्दों ने खौफ बैठा, उस खौफ को हमने खत्म करना है, उस खौफ को हमने खत्म करना है। और वो पुलिस उसके लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं नहीं जी कुछ भी हो जाए, मैं अगर मुझे ये जुर्म खत्मा करना है तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग गवाही नहीं देते। तो ये एक मिसाल है, और मैं आपको बताऊं कि ये मिसाल जो है ये जेन्युइन है, लेकिन पुलिस के लिए बहुत बेहतर तरीके से कोशिश कर रही है। और इंशाल्लाह जल्द जो है कुछ और भी स्ट्रेटजीज चीफ मिनिस्टर साहब बना रहे हैं, कुछ और भी चीफ मिनिस्टर साहब इस पर स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कराची के स्ट्रीट क्राइम में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अभी मैं आपके मुंह सुन रहा हूं, जब तक मैं इस खबर को वेरीफाई ना करूं मैं कमेंट नहीं दूंगा। आप वैसे काबिल एतबार और बड़े नॉन जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं इस पे थोड़ा देख लूं और फिर यही दूंगा कि भाई मुबारक हो खान साहब। हाँ 86 से कराची के अंदर जारी है। वो कब तक इस तरह रहेंगे? पहले वो दहशतगर्दी का शिकार लसानियत में होते रहे, लाखों लोग मर गए, पुलिस फिर भी मजलूम है। उसके अंदर जो लोग कितनी कुर्बानियां दी, अभी भी जो लोग हैं डकैती और उसमें मर रहे हैं। आप भी सवाल पूछ लें, मैं दोनों कंबाइंड जवाब दे दूंगा। और इसके साथ वीडियो कराची के जिला अस्पताल की जहां मैन इमरजेंसी गेट के सामने एक बंदा तड़प रहा है, उसे उठाने वाला कोई नहीं है। आपके अस्पतालों की आज्ञा ये क्या कार्रवाई होगी, इसकी तहकीकात होगी, इनका भी जिंदगी बेशक कीमती है। देखिए जी, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो कैटास्ट्रॉफी इतनी बड़ी है कि मिनिस्टर साहब खुद, उनके सेक्रेटरी, उनके डॉक्टर्स, उनके DHO सब इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। और आप देखिए कि जिस लेवल की इस वक्त आपके पास ये तबाही हुई है, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो कैंप्स में हैं। वहाँ पे उनको डेफिनेटली डायरिया के केसेस भी आ रहे हैं, मलेरिया के भी आ रहे हैं, बाकी इशूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली उनको दवाएं प्रोवाइड कर रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको 3 क्वार्टर जो फ्यूचर क्वार्टर थे वो भी रिलीज़ किए, ताकि अद्वियात का कहीं प्रॉब्लम नहीं हो कि दवा नहीं है। बीमार हो अगर दवा ना हो तो वो सबसे ज़्यादा अजाब होता है। तो गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें की हैं। डेफिनेटली कहीं पे हो सकता है कि अगर कहीं पे लोग रह गए हो तो उसको गवर्नमेंट वो करेगी। ज़्यादा आपका सवाल था उसका खौफ का, बिल्कुल सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट इस खौफ को पहले भी कराची से ख़त्म किया है, अब भी ख़त्म करेंगे। आप आज भी देखें जितने बड़े बड़े केसेस हुए हैं कराची में दहशतगर्दी के, चाहे वो सफूरा गोट का हो, बाकी मशहूर केसेस हैं, मैं उन कम्युनिटीज़ के नाम नहीं लूँगा जहाँ पर जो चीज़ें हुई वो किसने डिटेक्ट किए? आपकी प्योरली सिंध पुलिस ने, और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आपका जो सिंध पुलिस का उसने डिटेक्ट किए। हमें सलाम करना चाहिए सिंध पुलिस को। चौधरी असलम जैसे शहीदों को हमें सलाम करना चाहिए। पुलिस के बहुत सारे नौजवान शहीद हुए हैं। जो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको उनको चुन चुन के मारा गया, ट्रैफिक पुलिस वालों को, उन्होंने जान की नजराने दिए इस शहर की सिक्योरिटी के लिए, इस शहर के आवाम के लिए। डेफिनेटली मजीद जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश होगी वो भी करेंगे। मजीद पुलिस रिक्रूट कर रही है लोगों को, उनको आर्मी से ट्रेनिंग करवा के मजीद लोगों को रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो उनको भी वो भी किया जाए। आपका सवाल हो गया? हाँ जी, आपका सवाल हो गया बंदा साहब। उनका कहना है कि वो दाइश से रिलेटेड दहशतगर्दी से जिनका बड़ा टारगेट था पॉलिटिकल शख्सियात, मजहबी शख्सियात, और इसी तरह जो चाइनीज पे अटैक हुआ यहाँ पे डॉक्टर्स पे, तो क्या टेररिस्ट फिर से रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं कराची में और दाइश यहाँ वजूद रखती है? देखिए जी, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया भर के जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, अगर चाहे मैं आपको भी डेटा सबका दे सकता हूँ।
آپ کو نیو یارک کا ڈیٹا چاہیے, آپ کو بنگلہ دیش کا چاہیے, آپ کو لندن کا چاہیے, آپ کو دہلی کا چاہیے, جتنے ڈھاکہ کا چاہیے, جس ایریا کا میرے پاس ڈیٹا سارے موجود ہیں کہ کس میں کتنا کرائم ہے. لیکن اس کو میں جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ جی کیونکہ پورے دنیا کے میٹروپولیٹن سٹیز میں کرائم ہوتا ہے تو یہاں پہ کرائم ہونا چاہیے. بالکل تو میں اس کو بالکل ایک کلیئر کر رہا ہوں بات کہ کرائم ہے جیسا میٹروپولیٹن سٹی میں ہوتا ہے, لیکن ہماری پولیس کام کر رہی ہے, نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے, اچھے آفیسرز کام کر رہے ہیں, بغیر کسی کے پریشر میں آ کے کام کر رہے ہیں اور بہتر کام کر رہے ہیں. اس میں مزید بہتری کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے. اس کو جو جہاں پہ میں نے کہا کہ مزید جو ہے وہ نفری ریکروٹ کی جا رہی ہے, جتنے زیادہ پولیسنگ ہوگی, جتنے زیادہ پولیس آفیسرز ہوں گے, جتنے زیادہ جوان روڈوں پہ ہوں گے, اتنے زیادہ ویزیبلٹی ہوگی, اتنا زیادہ کرائم پہ کنٹرول ہوگا. لیکن اس میں جہاں پہ ایشوز ہے کہ کافی لوگ بغیر ثبوت کے بھی ریلیز ہو جاتے ہیں, یا کچھ لوگوں کے جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں لوگ آ کے اس کو اون نہیں کرتے, تو وہ گورنمنٹ کے لیے پرابلم ہوتا ہے. پولیس کے محسن میمن صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری UN کا پروٹوکول توڑا اور نمائش کی وہاں جا کر. پولیس آفیسر کی جانب سے کاروائی پہ کمیٹی بنی, وہ کمیٹی کا معاملہ کہاں تک پہنچا اور وہ اپنی پوزیشن پر موجود ہے ماشاء اللہ کی طرف. اچھا, مجھے جس انسیڈنٹ کا بتا رہے ہیں مجھے انسیڈنٹ کا پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو میں ذرا معلومات کر کے دیتا ہوں. ایک مجھے آپ نے سڈنلی کسی ایک انسیڈنٹ کا پوچھا ہے, UN کے سیکرٹری جنرل جو پروٹوکول توڑا تھا, کمیٹی بنائی ہے پولیس نے. مجھے اس کے انسیڈنٹ کا علم نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ میں اس کا, آپ کو پوچھ رہے تھے. تھینک یو.